السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعے کی دن کی اہمیت و فضیلت۔ جمعۃ المبارک ہفتے کا سب سے بہترین دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن جنت سے زمین کی طرف نکالے گئے اور قیامت بھی جمعے کے دن ہی قائم ہوگی۔ یہ سب سے اہم دن ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اہتمام کے ساتھ جمعے کی نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، جب جمعے کی دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت کرنا چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے تجارت وغیرہ سے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت سے یہ بالکل واضح ہوتی ہے بات کہ نماز جمعہ فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ فرض ہے سوائے 4 قسم کے لوگوں کے، غلام، عورت، بچہ اور مریض۔ یعنی غلام، عورت اور بچہ اور مریض وہ فرض کے ساتھ اگر جمعہ نہ پڑھے تو کوئی بات نہیں، لیکن باقی ہر مسلمان پر یہ جماعت کے ساتھ فرض کیا گیا ہے۔ نماز جمعہ پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن نہائے اور جس قدر پاکی حاصل ہو سکے کرے اور تیل یا اپنے گھر میں موجود خوشبو لگائے، پھر وہ گھر سے نکلے اور مسجد میں 2 آدمیوں کے درمیان گھس کر ان میں تفریق نہ کرے بلکہ جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، پھر اپنے مقدور کے مطابق نماز پڑھے، پھر جب امام خطبہ شروع کرے تو خاموش رہ کر سنے تو اس جمعے سے پچھلے جمعے تک کی درمیانی مدت میں ہونے والے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ جس مسلمان کو وہ میسر آ جائے کہ وہ اس میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے جس چیز کا سوال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہ ضرور عطا فرما دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جو شخص غسل کر کے جمعے کے لیے آتا ہے اور خطبہ شروع ہونے تک جس قدر ہو سکے نوافل ادا کرتا ہے، پھر جمعے کا دن شروع سے آخر تک خاموشی کے ساتھ سنتا ہے تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور مزید 3 دن کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں گناہوں سے مراد صغیرہ یعنی چھوٹے گناہ ہیں۔ چھوٹے گناہ بھی اس وقت تک معاف ہوں گے جب تک کبیرہ بڑے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کبیرہ گناہوں سے نہیں بچے گا تو صغیرہ گناہ بھی معاف نہیں ہوں گے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیانی مدت کے گناہوں کو مٹا دینے والے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ جہاں تک کبیرہ گناہوں کا تعلق ہے تو ایک مسلمان کے لیے لازم ہے کہ وہ ان سے سچے دل سے توبہ کرے۔ ہفتہ بھر میں سے صرف جمعے کے دن کا روزہ رکھنا مکروہ ہے۔ بخاری و مسلم کی متعدد احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ محمد بن عبادہ بن جعفر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف جمعے کا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہیں، ہفتہ بھر میں سے صرف جمعے کو روزے کے لیے خاص کرنا بھی ممنوع ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ساتھ ہی جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی رکھیں تو جائز ہے، جیسا کہ بخاری و مسلم شریف میں اس کی صراحت بھی موجود ہے۔ شب برات کی بات کرتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ شب برات پر کیا عبادت کی جائے، عبادت کیسے کی جائے، کتنے نوافل پڑھے جائیں اور کس طریقے سے پڑھے جائیں، اور یہ سب کس احادیث سے ثابت ہیں۔ سب کے سوالات کے جوابات انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں دیے جائیں گے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنن ابن ماجہ میں مروی ہے۔
جب نصف شعبان کی رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور اس دن کو روزہ رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس رات غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اتر آتا ہے اور فرماتا ہے کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اسے رزق سے نوازوں؟ کیا کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے عافیت بخش دوں؟ کیا کوئی فلاں فلاں حاجت والا ہے کہ میں اس کی حاجت پوری کر دوں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ 15 شعبان کے حوالے سے ایک حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے السنہ ابن ابی عاصم میں مروی ہے، اللہ تبارک و تعالی 15 شعبان کی رات اپنی مخلوق کی طرف دیکھتا ہے اور مشرک و کینہ پرور کے سوا سب کو بخش دیتا ہے۔ 15 شعبان بڑی فضیلت والی رات ہے، اگرچہ ضعیف احادیث کا نچوڑ ہے مگر 15 شعبان فضیلت والی رات ہے۔ یہ اس رات کی کچھ فضیلت کے ثابت ہونے کی دلیل ہے، لہٰذا سابقہ ساری تفصیل کے پیش نظر کہا جا سکتا ہے اگر کوئی شخص اس رات میں مطلق عبادت یعنی نوافل و تلاوت کر لیتا ہے تو کوئی حرج نہیں، جبکہ متعین اور مقررہ اشکال کی کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ آج کل مسلمانوں میں عقیدہ و عمل کی خرابیاں عام ہو چکی ہیں، جو ان کی ذلت کی سب سے بڑی وجہ بھی ہے۔ جب تک مسلمان خالص قرآن مجید اور صحیح احادیث کے سرچشمہ صافی سے فیض یاب ہو کر اپنے عقائد اور اعمال کی اصلاح نہ کریں گے تب تک وہ عزت و شرف اور عظمت و رفعت کے حصول میں کامیابی حاصل نہیں پا سکتے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دین اسلام میں عزت و عظمت کے ساتھ کامیابیاں عطا فرمائیں، آمین۔ ہمیں خالص عبادات اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ عبادت وہ قبول ہوتی ہے رضائے الہی کی خاطر ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہو۔ ان دو شرطوں میں سے اگر ایک شرط بھی فوت ہو جائے تو کوئی عبادت یا نیک عمل قبول نہیں ہوگا، وہ چاہے کتنا بڑا عمل کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ہر قسم کی عبادت رضائے الہی کے لیے ہو۔ ماہ شعبان کی درمیانی یعنی 15ویں رات کو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاۃ الخیر اور صلاۃ الالفیہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کثیر محدثین و مجتہدین علماء کی رائے یہ بھی ہے یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور یہ کہ شعبان والی نماز تو 448 ہجری میں ایجاد کی گئی۔ آگے بیت المقدس میں اس نماز کا آغاز کا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ نابلس سے ایک شخص ابن ابی حمرہ بیت المقدس میں آیا جو بڑا خوش الحان قاری تھا۔ اس نے مسجد اقصیٰ میں یہ نماز پڑھانا شروع کی۔ پہلے اس کے ساتھ صرف ایک ہی آدمی تھا، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا مل گیا اور نماز مکمل کرنے تک ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ مل گئی۔ وہی شخص آئندہ سال بھی آیا تو اس کے ساتھ ایک خلقے کثیر نے نماز پڑھی، یعنی زیادہ لوگوں نے نماز پڑھی، اور اس کا چرچا مسجدوں اور گھروں میں عام ہو گیا، اور پھر یہ سلسلہ ایسا چلا کہ آج تک اسے پابندی سے ادا کیا جا رہا ہے۔ شب برات بہت فضیلت والی رات ہے۔ اس رات عبادت بھی کرنی چاہیے، تہجد بھی پڑھنی چاہیے، دعائیں بھی مانگنی چاہیے، لیکن بدعت سے بچنا چاہیے۔
اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ، میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو بدعت سے بچاؤ۔ کوئی ایسا کام نہ کرو جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا۔ آپ دعائیں مانگیں، درود شریف کثرت سے پڑھیں، سورۃ بقرہ کی آخری آیت پڑھیں، وظیفہ کریں، صلاۃ و تسبیح پڑھیں، جو دل کرتا ہے کریں، لیکن بدعت نہ کریں۔ اس رات کے حوالے سے کہ شب برات پر کتنے نوافل پڑھنے چاہیے، عبادت کرنی چاہیے، نوافل کی کوئی حد نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی تعداد ہے، وہ بدعت میں آ جاتا ہے۔ تو آپ عبادت کریں اور جتنے آپ نوافل پڑھ سکتی ہیں اتنے آپ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سنت کے مطابق ایسے اعمال کی توفیق سے نوازے جو ہمیں رحمت و مغفرت الہی کا مستحق بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله يا الله عبدك يلبي نداء